قرآن حدیث میں نے زندگی کو جتنا سمجھا ہے، پیسہ بائی پروڈکٹ ہے، پیسہ بائی پروڈکٹ ہے، پیسہ کوئی ڈائریکٹ اس کے پیچھے بھاگا جائے کبھی نہیں آتا. میں ابھی تک ایک شعوری زندگی میں سمجھ چکا ہوں، اس کے پیچھے جتنا کریزی ہو کے بھاگو گے نا، یہ آ بھی جائے تو عزت گوا دیتا ہے کئی دفعہ. یہ آ بھی جائے تو آپ کی وہ ویلیو نہیں رہتی، آپ کی وہ گریس نہیں رہتی، آپ کی سوشل گریس خراب ہو چکی ہوتی. لیکن اسے جتنا آپ اپنے کام سے عشق کر کے، ڈوب کے، سروس، خدمت، دعاؤں کے ذریعے کرتے ہو، کہیں نہ کہیں پیچھے بھاگنے لگ پڑتا. اب آپ نے صرف ویلیو چینج کی اور یہ آپ کے پیچھے پیچھے. لیکن اگر آپ اس کو ٹاپ پہ رکھو، آئے گا ہی نہیں. آ بھی جائے گا تو ممکن ہے آپ کا ایک امپریشن سوسائٹی میں اتنا بیڈ ہو کہ لوگ کہیں آ رہی ہیں، مین سا بندہ ہے، آ رہی ہے، یہ تو بڑا قابل بنی پھرتا ہے نہیں. تو پہلا کام جو آج ہمیں کہیں ڈیفائن کر لینا چاہیے، اس زندگی کو قبول کرنا ہے، اس سے گلہ نکالنا ہے، اس کو انجوائے کرنا ہے آج کے دن کو. اور سب سے ساتھ ہی ساتھ ضروری کیا، اپنی ویلیوز میں، اپنی سکسیس کو، آپ کے لیے سکسیس کیا ہے اسے ڈیفائن کریں نا جی. یہ اب سے ڈیفائن ہوتی ہے جی، یہ اچانک لائف میں ڈیفائن نہیں ہوتی. نہیں تو ہوگا کیا، آپ کو ممکن ہے آپ ہی کا کوئی اسکول فیلو ملے، وہ پراپرٹی کا بزنس کر رہا ہو کسی ٹاؤن میں، وہ کہ ڈاکٹر صاحب تسی MBBS کر کے حالی تک 5 مرلے کا گھر نہیں بنایا. مینوں ویکھو، میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں، ہوتا ہے ہمارے ساتھ. پرانے فیلوز میں تو کہتے ہیں یہ پیسہ تو ہم زیادہ کما چکے ہیں، تم اتنی محنت کرنے کی اور اتنا کچھ کرنے کی کیا ضرورت تھی. فٹا غلط لگ گیا جی. اسے کو یار تمہیں کوئی ڈاکٹر صاحب کہتا ہے؟ تم سے کبھی کسی نے ٹیکا لگوایا؟ کہاں لواندے رہے کہیں غلط سودے بیچے نے. اس کو کئی لوگ وہ ٹیکا لگا دیتا ہوگا، لیکن وہاں والا ٹیکا نہیں لگاتا. اسے کہیں جی کبھی آپ نے لکھ کے دیا اور لوگ اس کو فالو کرتے. کبھی ایسا ہوا ہے، مجھے یاد ہے ڈاکٹر صاحب، میں یونیورسٹی انجینئرنگ میں کیمیکل انجینئرنگ میں ایڈمیشن ہوا. تو یہ جو آپ نے کوٹ پکڑا ہوا ہے نا ڈاکٹر صاحب، ہماری کیمسٹری لیب کا یہ کوٹ ہوتا تھا. اچھا اتنا مزہ آتا تھا نا، سمنا آباد موڑ سے ویگن میں بیٹھ کے اسٹیشن تک، پھر سیکنڈ ویگن، راستے میں ڈاکٹر صاحب نے بھاؤ جی ڈاکٹر صاحب نے جگہ دے دی ڈاکٹر صاحب. یار اتنا مزہ آتا تھا نا. میں نے کہا یار یہ میں تو صرف یہ 30 منٹ وین کے چوٹے میں لیتا ہوں مزہ، یہ جو ڈاکٹر ہیں یہ تو ساری زندگی مزہ لیتے ہیں. کس چیز کا؟ ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب آ گئے ہیں، ڈاکٹر صاحب. کتنی بڑی بات ہے یار، سوچو چھوٹی بات تو نہیں ہے. لوگ آپ کو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں. آپ کا تعارف آپ کے پیرنٹس، آپ کی فیملی، آپ کے خاندان، آپ کے جاننے والوں میں ڈاکٹر صاحب کا ہے. چھوٹی بات ہے یار، کیا خیال ہے جی؟ بڑی بات ہے نا یہ. تو آپ اپنی سکسیس کو، اس کا تھوڑا سا پیراڈائم بدلیے آج سے. ہم جس سماج میں رہ رہے ہیں اس میں 2 چیزیں شدت سے ملیں گی اور ڈاکٹر صاحب بڑا ڈپریس کریں گی آپ کو. یہ مجھے بھی کبھی کبھی لا علمی کے زمانے میں ڈاؤن ڈپریس کر دیتی تھی. جیسے جہاز کو جھٹکا ملتا تھا نا، وہ نیچے جاتا ہے کہیں 1000 فٹ، اور ساتھ ہی سانس، پھیپھڑوں کی رفتار، دل کی حرکت تیز ہو جاتی ہے. وہی حالت آپ کی ہو جائے گی. اور وہ کیا ہے؟ 2 چیزیں، کمپیریزن، کمپٹیشن. یہ اتنا زیادہ ریٹ ریس کی طرح یار، ریٹ ریس کی طرح آپ کو کمپلیکس میں ڈالیں گے. مجھے بڑی پرانی بات یاد ہے، ایک صاحب تھے، میں نہ پروفیشن نہ نام بتاتا، پرانے جاننے والے، اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگی. ونس ہی واز سٹنگ ان مائی آفس، گھر بیٹھے ہوئے تھے. تو آپ میرے اگر دفتر آئے نا، دفتر بیٹھے یا کسی گھر میں بیٹھے ہوں، تو میرے آبویسلی میں پڑھاتا ہوں، مجھے شیلڈز مل جاتی ہیں آنرری نا، کہ میں نے چند دن پہلے پڑھایا جی فلانے ادارے میں، تو جناب مجھے سائنٹسٹ نے شیلڈ دی، شاہ صاحب آئے. یہ نیکسٹ ویک آج کے دن غالباً میں نے کاکول چلے جانا ہے، تو فوج کا ایک میرا سیشن ہے، رسارت پل بیس جانا ہے میں نے، پائلٹس کے ساتھ ایک، اور وہ ساری شیلڈ لگی ہوئی تھی. اس نے بڑے طنز کے ساتھ مجھے ایک بات کہی. اس نے کہا اے شیلڈاں نہیں کام آندیاں لائف وچ، بوڑھا ہو جاؤ گے نا، دوست تھا نا، بوڑھے ہو جاؤ گے نا، ہاسپٹل میں بیچنی پڑیں گی ساری کی ساری، پھر علاج ہوگا. یار بڑا ہرٹ ہوا، ہرٹ میں ہوا یار. یہ تو پیسے کا، مجھے کئی لوگوں کو تمہیں نیچا دکھانا آتا ہے، وہ ایسی جگہ پوچھل پہ پاؤں رکھتے جان نکل جاتی. یار اس نے کتنی چیپ بات کہہ دی ہے مجھے. میں نے پھر سمجھا نہیں، یہ کمپیریزن غلط ہے. آئی ایم اے ٹیچر. یہ جو ٹنوں کی رسپیکٹ ہے جو روڈ پہ، سڑک پہ چلتے مل جاتی ہے یار، یہ وہ سوچ بھی نہیں سکتا خرب روپیہ ہونے کے باوجود بھی. میں آپ کو ریئلٹی بتاتا ہوں، کئیوں کے پاس خربوں روپیہ ہے، ایکنالجمنٹ صفر ہے. ان کو کوئی پہچانتا نہیں، ان کو کوئی جانتا نہیں، ان کو کوئی پوچھتا نہیں. میں کل کسی کے لیے جانا تھا، پھل لے رہا تھا، تو پھل لے کے میں نے، گاڑی آگے لگی ہوئی تھی، میں نے پھل لے کے لفافہ ایسے کیا، ایک صاحب نے موٹر سائیکل سے اتر کے وہ لفافے پکڑے، میرے دونوں ہاتھ چومے. کہتا سر میں آپ کا فین ہوں سر یہ گاڑی تک چھوڑ دیتا ہوں، پیسے پورے ہو گئے. یہ چھوٹی بات نہیں ہے، یہ چھوٹی بات نہیں ہے. میری پاور دیکھ کے، میرے اسکواڈ بندے، گن مین، نیلی بتی دیکھ کے اس نے ایسا نہیں کیا. اس نے میرے اس امپریشن کی وجہ سے، پڑھانے کی وجہ سے میری عزت کی ہے. سر یہ کمائی بھی خرب روپے کی ہوتی ہے.
ہمیں کمائی آنی چاہیے. میری بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ یہ جو رسپیکٹ ہے یہ بڑی کمائی ہے. یہ جو بے لوث محبت ملتی ہے